السلام علیکم مفتی صاحب میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. میں آپ کو تھوڑی چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ اویس ربانی صاحب جو ہیں یہ ایک مناظرہ کنڈکٹ کرنے کے کوشش میں ہیں 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی اور انجینئر مرزا کا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ڈیٹ فکس کی گئی 26 نومبر یہ کس کی کنسنٹ کے ساتھ کی گئی؟ فریقین میں سے کسی کی کنسنٹ اس میں نہیں لی گئی. چلیں پھر بھی آپ نے 1 مہینے دور کی ڈیٹ لی, لوگ اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر کے پہنچ جائیں گے. مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ میں اس دن دوسری مصروفیات فکس کر چکا تھا لیکن اب میں یہ والا کام کروں گا. ٹھیک ہے, چلیں یہ کام کیا. اس میں 2-3 چیزیں مزید سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تو اویس ربانی صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ غالباً انہوں نے یہ کوشچن چھوڑا اور اپنا یوٹیوب پہ بھی کوشچن کیا کہ کس کو آپ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ فیس کرے مفتی وہ انجینئر مرزا کو. ٹھیک ہے, تو 99% لوگوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب مناظرہ کریں انجینئر کے ساتھ. ٹھیک ہے, مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ انہوں نے اویس ربانی صاحب نے کرا کے ان کے ساتھ معذرت کر لی کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتے, وہ نہیں ہو سکتے, ابھی گاڑی میں سو گئی اور یہ وہ. لیکن مفتی حنیف قریشی کو وہ لے آئے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی کو لے آئے کہ مفتی حنیف قریشی سے میں مناظرہ کرواؤں گا انجینئر مرزا کا. ابھی انہوں نے ویڈیو لگائی ہے کہ اب کوئی اور بات نہیں ہوگی, صرف 26 نومبر تک یہی بات ہوگی کہ مناظرے پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کے متعلق میں شارٹس لگاؤں گا, ویڈیوز لگاؤں گا. صرف اس سے یہ امپریشن مجھے مل رہا ہے کہ صرف 26 نومبر تک 1 مہینے کی ڈیڈ لائن پہ یہ اپنے سبسکرائبرز اور اپنے لائکس یہ جو ہے نا اپنے چینل پہ ہٹس جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں. بس 26 نومبر تک جب آپ نے ایک لوگوں سے رائے لی تھی اور سب نے کہا تھا کہ مفتی راشد محمود کے ساتھ ہم مناظرہ کروانا چاہیں گے, تو مفتی حنیف قریشی کو کیوں لایا گیا؟ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں یہ تھوڑے نون فیس ہیں اور لوگ زیادہ جانتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب, اور انجینئر بھی نون فیس ہے. تو جب ان دونوں کا مناظرہ ہو رہا ہوگا تو لوگ زیادہ انٹرسٹ لیں گے, زیادہ ویوز آئیں گی, زیادہ ان کے سبسکرائبرز بڑھیں گے. پہلی بات تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. جب لوگوں نے ووٹ کر دیا تو آپ نے اس کے اپوزٹ جا کے کیوں فیصلہ لیا؟ اور جو یہ بیچ میں جو جس طریقے سے ٹیمپرنگ کرتے رہے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے ریسنٹلی اویس ربانی صاحب نے یہ ویڈیو لگا دی کہ وہ قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں اور اس پہ کیپشن لگایا ہوا ہے کہ آئی ایم کمنگ مسٹر ود قاری خلیل الرحمان جو کہ اہل حدیث ہے, اور انجینئر مرزا آر یو ریڈی, اور اس طریقے سے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی اب یہ کدھر سے آ گئے قاری صاحب, جبکہ یہ تو تھے ہی نہیں نہ 3 میں نہ 13 میں, تو یہ کدھر سے آ گئے؟ ابھی یوٹیوب شارٹ میں ان کی لگائی ہوئی ہے. تو یہ ایک کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے فالتو میں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں حاصل کر پائیں گے. صرف یہ ہوگا کہ ان کی جو ہیں وہ سبسکرائبرز انکریز ہو جائیں گے, ابھی کچھ ہزاروں میں گھوم رہے ہیں, لاکھوں آ جائیں گے, اور یہ مناظرہ وغیرہ کچھ بھی منعقد نہیں ہو پائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر ویسے ہی ڈرپوک آدمی ہیں. جب وہ مفتی یہ جو کراچی والے تھے مفتی طارق مسعود ان کو فیس نہیں کر پایا تو مفتی راشد محمود کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مفتی طارق مسعود کو فیس کرنا بہت آسان کام تھا اور المعنت پہ کوئی مشکل بات نہیں تھی. وہ مفتی طارق مسعود سے اتنا گھبرا گیا کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. تو اب مفتی راشد محمود کو تو فیس کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک فراڈ ہو رہا ہے. 1 مہینے تک لگایا جائے گا بتی کے پیچھے, اس کے بعد اپنے سبسکرائبرز لے لا کے سائڈ پہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے یہ بندہ جو ہے اویس ربانی اینڈ میں انجینئر کو ہی جتوا دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بھائی کی تمام باتوں سے متفق ہوں کہ جب عوام نے یہ ووٹ دے دیا کہ جناب مفتی راشد صاحب سے مناظرہ کرائیں انجینئر کا, تو مفتی حنیف صاحب کو تو کسی نے لائک ہی نہیں کیا, کیونکہ مفتی راشد صاحب اس کی تمام گتھیوں سے اور تمام جھوٹوں سے اور فراڈ جو یہ کرتا ہے اس سے یہ واقف ہے. تو یہ چونکہ مفتی راشد صاحب ہیں, میں نے اور الحمدللہ مفتی مشاہد صاحب نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائے, ہم اس کی رگ رگ سے واقف ہیں کہ کہاں جھوٹ بولتا ہے, کہاں ڈنڈی مارتا ہے. تو اس لیے جناب علی مفتی راشد صاحب کو نہیں لایا جا رہا.
اصل مناظرہ ہونا چاہیے تھا مفتی راشد صاحب کا اور انجینئر مرزا کا۔ مفتی حنیف صاحب اوورال ان کو جانتے ہوں گے، لیکن جس طرح مفتی راشد صاحب نے کام کیا ہے وہ انہوں نے اتنا کام نہیں کیا۔ تو عوام کا ووٹ تو یہ تھا کہ مفتی راشد صاحب سے ان کا مناظرہ ہو، اور انہوں نے مفتی حنیف صاحب کو آگے لانے کی کوشش کی، اور بھائی نے صحیح کہا کہ یہ ہو سکتا نہ بھی ہو، صرف یہ اویس ربانی اس طرح کے کام کر کے اپنے سبسکرائبرز بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، میں بھی اس بات سے متفق ہوں، اور اتنا لمبا کرنا کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد بھی مناظرہ ہو سکتا تھا۔